اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ حلال عورتوں کے اندر سے جو تمہیں پسند ہو تو تم 4 تک یہ شادیاں کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 تک کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی ذکر فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے درمیان میں برابری نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک ہی کے اوپر اکتفا کرنا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لیڈیز کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ سے زیادہ رہی ہے، اور خاصتاً اس زمانے میں بھی۔ اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یورپ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لیڈیز کی تعداد جینٹس سے زیادہ ہے، اور رشیا کے اندر 90 لاکھ سے زیادہ تعداد لیڈیز کی ہے جینٹس کے مقابلے میں۔ ہندوستان کے اندر یہ تعداد اگرچہ کم ہے، اور اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فیمیل دنیا کے اندر آنے والی ہے تو وہ اس کا جو ہے آپریشن کرا کے اس کو جو ہے قتل کرتے ہیں اور اس بچی کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر نہیں آنے دیتے۔ باقی اگر وہ لوگ بھی جو ہے اس طرح اس سلسلے کو نہ کریں اور بچیوں کو دنیا کے اندر آنے دیں تو ہندوستان کے اندر بھی بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب پوری دنیا کے اندر لیڈیز کی تعداد زیادہ ہے اور ایک مرد جب اس کو پابند کر دیا جائے کہ آپ ایک ہی کے ساتھ جو ہے نکاح کریں گے، دوسری نہیں کر سکتے، تیسری نہیں کر سکتے، آپ چوتھی نہیں کر سکتے، تو پھر بہت ساری لیڈیز ایسی ہوں گی دنیا کے اندر جو کہ بغیر شادی کے رہ جائیں گی، اور بغیر شادیوں کے رہ جانا پھر عورتوں کے لیے خطرناک ہے، جس طرح مردوں کے لیے بغیر شادی کے رہنا اور پوری زندگی گزارنا خطرناک ہے، تو اس طرح لیڈیز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر لیڈیز کی شادیاں نہ ہوں گی تو پھر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں اور ناکردنی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طرح کھانا انسان کی ضرورت ہے، اور جس طرح پانی انسان کی ضرورت ہے، اور جس طرح لباس انسان کی ضرورت ہے، تو اس طرح جو ہے یہ خواہشات کا پورا کرنا حلال طریقے سے یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس میں نکاح کے سلسلے میں کوئی لمیٹیشن نہیں تھی، کوئی اس کے اوپر حد مقرر نہیں کی گئی تھی کہ آپ کتنے تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کی ایام سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی کئی شادیاں ہوتی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھی شادیاں بیان کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں شادیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کا آپ عدل دیکھیں اور اسلام کا انصاف دیکھیں کہ اسلام نے اس آدمی کو کہ جو کہ 2 کو سنبھال سکتا ہے، 3 کو سنبھال سکتا ہے، 4 کو سنبھال سکتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ 2 بھی کر سکتا ہے، یا 3 کر سکتا ہے، یا 4 کر سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ سنبھال سکے۔ اور اگر وہ اس کو سنبھال نہیں سکے گا، اور اگر 2 کو لے کر آ گیا، یا 3 کو لے کر آ گیا، یا 4 کو لے کر آ گیا، اور پھر 1 کے علاوہ باقی سب کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، یا 2 کے ساتھ اچھا ہے اور 2 کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، کہیں بھی اگر وہ زیادتی کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کل کو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا حصہ ایسے جھکا ہوا ہوگا۔ ایک انسان اسموتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسٹریٹ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ انسان جو ہے باوقار نظر آتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اس طرح جھکا ہوا ہے یا اس طرف جھکا ہوا ہے تو وہ آدمی جو ہے کتنا بے ہنگم لگتا ہے اور کتنا برا لگتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر کئی شادیاں ہوتی تھیں، اور زمانہ اسلام سے پہلے کئی شادیوں کی اجازت بھی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شادیاں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 10 بیوی ہیں، اور ان کا نام تھا غیلان ابن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے نکاح کے اندر 10 بیویاں تھیں، اور الحمدللہ 10 کے 10 مسلمان ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآنی اس حکم کے مطابق ان کو عمل کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 میں سے جو تمہیں 4 پسند ہو ان کو تم منتخب کر لو، اور باقی 6 کو تم اپنے نکاح سے آزاد کر دو، اور جو ہے ان کو طلاق دے کر ان کو جو ہے فارغ کر دو۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے جو تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ رکھی ہے کہ ایک پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا، اور 4 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں عطا فرمائی، کیونکہ اگر ان لمیٹڈ ہوتی تو اس میں بھی جو ہے عورتوں کے حقوق پامال ہوتے، اور اگر مرد کو ایک کے اوپر جو ہے پابند کر دیا جاتا تو مرد کے حق کی پامالی ہوتی۔ لیکن اس زمانے کے اندر بہت سوچ سمجھ کے آدمی کو شادی کرنا چاہیے، مہنگائی کا دور ہے، اور مہنگائی کے دور میں ایک سے زیادہ شادی جو ہے پھر آدمی کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اخراجات کا پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ 2 کو اگر سنبھال سکتا ہے تو 2 شادیاں کر سکتا ہے، اور 3 کو سنبھال سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتا ہے، اور 4 کو اگر سنبھال سکتا ہے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ یہاں پر ان عورتوں کی بدماشی کو بھی ختم کرنا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں بدماش کہ وہ اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا محتاج ہے ہر چیز کے اندر۔ اگر آدمی 2 شادیاں کر لے گا اور 2 بیویاں اس کے پاس ہوں گی، اگر ایک نخرے دکھائے گی اور ایک اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گی اور ایک اس کی خدمت نہیں کرے گی، تو پھر وہ جو ہے دوسری کے پاس ایزیلی جا سکتا ہے۔ کہ اس کو بھی، مرد کو بھی مظلوم نہ بنایا جائے اور عورت کو بھی مظلوم نہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قانون ایسے بنائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بھی رعایت فرمائی ہے اور عورتوں کی بھی رعایت فرمائی ہے، اور ہمارا ذہن اس بارے میں بالکل صاف ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے اور جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے سراسر حکمت ہے۔ بس ہم یہ کہیں کہ آمنا وسلمنا سمعنا واطعنا۔